بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی یہ صحیح سند کے ساتھ روایت ہے۔ تو شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دو غلام ہیں، وہ میری تکذیب کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں، اور میں انہیں اس پر مارتا ہوں اور انہیں برا بھلا کہتا ہوں، یعنی گالی دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ بتائیں کہ ہمارا آخرت میں حساب کیسے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے غلام جو تیری تکذیب، تیری نافرمانی، تیری خیانت کرتے ہیں، ان کے اس عمل کا وزن کیا جائے گا، اور تو انہیں اس جرم پر جو مارتا اور برا بھلا کہتا ہے، تیرے اس عمل کا بھی وزن کیا جائے گا۔ اگر یہ دونوں وزن برابر ہوئے تو تمہارا معاملہ وہ برابر سرابر ہوگا، اور تجھے نہ کوئی ثواب ملے گا اور نہ کوئی عذاب ہوگا اس معاملے میں۔ اور اگر تیری دی ہوئی سزا ان کے جرم کے مقابلے میں کم ہوئی تو تجھے جتنی کم ہوگی اتنا ثواب ملے گا، اس میں تیرے لیے فضیلت ہے۔ اور اگر تیری دی ہوئی سزا ان کے جرم کے مقابلے میں زیادہ ہوئی تو جتنی تیری طرف سے زیادتی ہوگی اتنا تجھے عذاب ہوگا۔ یہ سن کر وہ شخص مسجد کے کونے میں کھڑا ہو کر زارو قطار رونے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پر سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 47 تلاوت فرمائی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور بروز قیامت ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے، میزان عدل قائم کریں گے، اور کسی جان پر معمولی سی بھی ذرہ برابر بھی کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کسی کی کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ اور انسان کا عمل اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے بھی ضرور وہاں میزان میں حاضر کریں گے، اور ہم حساب لینے کو کافی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی تو وہ شخص سن کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو اسی بات میں بھلائی نظر آتی ہے کہ میں اپنے ان غلاموں کو اپنی ذات سے الگ کر لوں، کیونکہ اگر اسی طرح معاملہ رہا جس طرح چلا آ رہا ہے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کو زیادہ سزا دے بیٹھوں پھر آخرت میں مجھے عذاب ہو۔ تو عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے تو اسی میں بھلائی نظر آتی ہے کہ میں ان کو اپنے آپ سے الگ کر دوں۔ یا رسول اللہ، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں نے اپنے ان غلاموں کو اللہ کی راہ میں آزاد کیا۔ تو انہوں نے اپنے اخروی حساب کے خوف کی وجہ سے اپنے غلام اللہ کی راہ میں آزاد کر دیے۔ تو یہ ہے فکر کی بات کہ جن کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے حساب کی فکر ہے تو وہ ایسی چیز جو ان کے لیے غفلت کا سبب بنتی ہے یا آخرت میں عذاب کا سبب بننے کا اندیشہ ہے، تو سمجھدار لوگ ایسی چیز کو اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں۔ اب ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، ہماری اس وقت جو مصروفیات ہیں، اس وقت ہمارے جو اعمال ہیں اور ہمارا جو کردار ہے تو یہ کیسا ہے؟ کیا کہیں اس میں ایسے اعمال تو نہیں ہیں، کوئی ایسا ہمارا کام تو نہیں ہے جو آخرت میں ہمارے لیے عذاب کا سبب بن سکتا ہے؟ اور اگر ہے تو پھر فوری طور پر اس سے توبہ طائب ہونا چاہیے اور اس عمل کو چھوڑ دینا چاہیے جو آخرت میں عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ہمیں اس بات کی ترغیب دی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرو، اور ہر جان اور ہر شخص یہ غور کرے، یہ سوچے
کہ اس نے آنے والے کل یعنی قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے سارے کاموں کی پوری خبر ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے خاص اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ تقوی اختیار کریں، اور زمانہ ماضی میں ذرا جھانک کر دیکھیں کہ اب تک جو تم نے عمل کیے ہیں وہ کیسے عمل ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے ہیں یا ناراض کرنے والے ہیں، آخرت میں کامیابی کا سبب بننے والے ہیں یا ناکامی کا سبب بننے والے ہیں، جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں یا جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص غور کرے، چھوٹا بڑا بوڑھا جوان اور عورتیں مرد، سب اہل ایمان غور کریں اور وہ سوچیں کہ اب تک جو انہوں نے عمل کیے ہیں وہ کیسے عمل ہیں، اور پھر مزید پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی جو کمی کوتاہی ہے اس کو دور کرو، جو تم کام کر رہے ہو اللہ کو تو ساری خبر ہے۔ تو جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنا باقاعدہ محاسبہ کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رات کو کسی وقت بیٹھ کر سوچیں کہ اب تک جو میں نے اعمال کیے ہیں وہ کیسے ہیں، اور پھر باقاعدہ معمول بنا لیں اور روزانہ غور کریں کہ آج جو میں نے کام کیے ہیں تو کیا میں نے پانچوں نمازیں باجماعت پڑھی ہیں، کہیں بلا عذر شرعی جماعت کو ترک تو نہیں کیا، یا میری کوئی نماز تو نہیں رہ گئی، دیگر جو فرائض ہیں اس حوالے سے غور کر لیں کہ کوئی میرا فرض تو نہیں رہ گیا، اور آج میں نے کسی معاذ اللہ حرام کام کا ارتکاب گناہ کا ارتکاب تو نہیں کیا، تو جو کمی کوتاہی ہے پھر اس کو پورا کر لیں، کیونکہ حساب کرنے کا مقصد تو یہی ہے نا۔ تو اگر کوئی فرض چھوڑا ہے تو اس فرض کی ادائیگی کر لیں، اس کی قضا کر لیں، اور اگر کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اب اس کا ازالہ کریں، اور کسی بندے کا حق طلب کیا ہے تو حق کی ادائیگی کریں، اور پھر رب کی بارگاہ میں معافی مانگیں۔ تو اس طرح اپنا روزانہ محاسبہ کرنا چاہیے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، امام ترمذی نے اس کی سند کو حسن قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس پہ قابو پا لے اور آخرت کی خوب تیاری کرے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ من دان نفسہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اپنا محاسبہ کر لے۔ گویا حدیث کا معنی یہ ہوا کہ عقل مند وہ شخص ہے جو دنیا میں اپنا محاسبہ کرے اور موت کے بعد آنے والے مراحل کی خوب تیاری کرے۔ قبر میں سوال و جواب ہونا ہے، اس کی تیاری کرے، میدان محشر کے اندر رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور وہاں پوری زندگی کے اعمال کا حساب و کتاب ہونا ہے، اعمال تولے جائیں گے، اور سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ترمذی کی حدیث ہے، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر اس میں بندہ کامیاب ہو گیا تو وہ دیگر بقیہ حساب میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اور اگر اس میں ناکام ہو گیا تو پھر وہ خائب و خاسر ہو گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اب اس حوالے سے امام ترمذی فرما رہے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عقل مند وہ شخص ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنا محاسبہ کرے اور موت کے بعد آنے والے مراحل کی تیاری کرے۔ امام ترمذی نے اس کے بعد پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا کہ آپ نے فرمایا کہ اخروی حساب سے پہلے دنیا میں ہی اپنا حساب کر لو، اپنا محاسبہ کر لو، اور بڑی پیشی کے لیے خوب تیاری کر لو۔ فرمایا جو شخص دنیا کے اندر اپنا محاسبہ کر لیتا ہے، اپنا حساب کر لیتا ہے، آخرت میں اس کا حساب ہلکا ہو جاتا ہے، آخرت میں اس کا حساب آسان ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ساری زندگی اس کی تیاری میں لگے رہے گا، اس کے لیے فکر مند رہے گا، اخروی حساب کی تیاری کرتا رہے گا، تو انشاءاللہ اس کا حساب آسان ہو جائے گا۔ لیکن جو بے فکر رہے گا اور جو توجہ نہیں دے گا اور غفلت میں ہی پڑا رہے گا تو اس کے لیے معاملہ مشکل ہوگا۔ پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے بعد حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور قول نقل کیا۔
آپ فرماتے ہیں کہ آدمی اس وقت تک متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکتا جب تک اپنا اس طرح محاسبہ نہ کرے جس طرح اپنے شریک سے حساب کرتا ہے۔ فرمایا آدمی کو چاہیے کہ غور کرے کہ اس کا کھانا کہاں سے آیا، اس کا یہ لباس کہاں سے آیا۔ تو متقی بننے کے لیے، کیونکہ قرآن کی آیت میں فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، متقی بنو، پرہیزگار بنو۔ تو اب متقی آدمی کیسے بنے گا کہ جس طرح اپنے شریک سے آپ حساب کرتے ہیں، کسی سے لین دین ہے تو اب پورا حساب کرتے ہیں، اور آپ اپنی جو چیز آپ کی ہے وہ پوری آپ لیتے ہو۔ تو فرمایا اپنا حساب بھی پوری دیانتداری سے کریں، کوتاہی نہ برتیں، اس میں غفلت سے کام نہ لیں، پوری طرح اپنا حساب کریں، اور یہ دیکھیں کہ آپ نے جو کھانا کھایا تھا یہ کھانا کہاں سے آیا تھا، یہ حلال طریقے سے آپ کے پاس پہنچا یا حرام طریقے سے آپ کے پاس آیا تھا۔ جو آپ نے لباس پہنا اس پہ غور کریں کہ حلال طریقے سے یہ لباس آپ نے حاصل کیا یا کہ کسی ناجائز طریقے سے حاصل کیا۔ فرمایا جب اس طرح تم اپنا محاسبہ نہیں کرتے ہو تو متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکتے ہو۔ تو قرآن پاک کے اندر بھی، حدیث وارگہ کے اندر بھی ہمیں یہ ترغیب دی گئی ہے، اور پھر یہ مختلف اقوال آپ نے سنے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول، حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، وہ بھی ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ جو حدیث ترمذی کی تھی، پوری حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے، فرمایا کہ عقل مند تو وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے اور موت کے بعد آنے والے مراحل کی تیاری کرتا ہے، اور عاجز یعنی احمق وہ ہے، بے وقوف وہ ہے، من اتبع نفسہ ہواہ وتمنی علی اللہ، جو اپنے نفس کی خواہشات میں لگا رہے، اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہے، نفس کا غلام بنا رہے، اور اللہ پر امیدیں باندھے، رحمت کی امیدیں، آخرت کی کامیابی کی امیدیں، تو اس کی امیدیں باندھتا ہے لیکن عمل کوئی نہیں کرتا، نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، اور اللہ بھی امیدیں باندھتا، اللہ بڑا مہربان ہے، وہ معاف کر دے گا۔ تو فرمایا وہ بے وقوف ہے، وہ احمق ہے وہ شخص۔ تو اس حوالے سے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ جو میں نے قرآن پاک کی سورہ انبیاء کی شروع والی آیات پڑھی ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا، اور ابھی لوگ غفلت میں اطاعت سے کنارہ کشی کیے ہوئے ہیں اور اعراض کر رہے ہیں، اور ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جب کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اس طرح لاپرواہی سے سنتے ہیں کہ کھیل کود میں پڑے ہوتے ہیں اور دل بالکل غافل ہوتے ہیں۔ تو اصل میں یہ بنیادی سبب ہے یہ بے فکری کا اور اخروی ناکامی کا، وہ ہے وعظ و نصیحت کو توجہ سے نہ سننا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ملک کے اندر ذکر فرمایا ہے، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو كنا نسمع نعقل ما كنا في اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر۔ تو جب مجرموں کو، جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے محافظ اور فرشتے اور دروغہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس دنیا میں ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کسی نے دنیا میں تمہیں سمجھایا نہیں؟ کوئی مبلغ تمہارے پاس نہیں پہنچا جس نے آخرت کی فکر دلائی ہو؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، سمجھانے والا آیا تھا، لیکن ہم نے یہ کہا کہ اللہ نے تو کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم لوگ تو ایسی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، تم تو بڑی گمراہی میں مبتلا ہو۔ کاش اگر ہم نے اس ڈرانے والے کی بات کو توجہ سے سنا ہوتا اور اس کی بات کو اہمیت دی ہوتی تو آج ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو جہنم میں داخل ہونے کا جو بنیادی سبب ہے وہ یہ بتائیں گے کہ ہم سمجھانے والے کی بات کو سنتے نہیں تھے۔ تو آج سنتے ہیں، جمعے کا وقت ہو گیا، اللہ نے واضح طور پہ قرآن میں فرما دیا کہ جب اذان جمعہ ہو جائے فوری سارے کام سمیٹ کے اب حاضر ہو جاؤ، ذکر اللہ کے لیے دوڑو، اور ذکر اللہ سے مراد یہ وعظ و نصیحت والا یہ خطاب اور یہ خطبہ ہے، تو اس کو آ کے سنو۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو آتے ہیں اور سنتے ہیں؟
باقی دنیا کے سارے کام بہت ضروری ہیں، لیکن یہ وعد و نصیحت جیسے ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو اور ہم اپنی زندگی کے اندر ہی توبہ طائب ہو کر ان غلطیوں کا ازالہ کر لیں اور اپنے رب کو راضی کر لیں اور اصل مقصد زندگی کو پا لیں، اس کی کوئی فکر ہی نہیں۔ باقی سارے کام ضروری ہیں، اور جو اصل ضروری کام تھا یہ سب سے کم تر کام ہے، کم اہمیت والا کام ہے، اس لیے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا، کوئی پتہ نہیں یہ زندگی کی آخری شام ہو اور جو گزر چکی رات وہ آخری رات گزر گئی ہو، یہ جو دن گزر رہا ہے ہو سکتا ہے آخری زندگی کا دن ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم سب مل کے سچی توبہ کریں اور اپنے محاسبے کی عادت بنائیں کہ اپنا محاسبہ کریں کہ میں جو عمل کر رہا ہوں تو یہ میرا عمل کیسا ہے، اور آخر میں جب اس کا حساب ہوگا تو وہ حساب کیسا ہوگا۔ تو اگر آپ دیانتداری سے غور کریں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ میرا یہ جو عمل ہے یہ اللہ کو راضی کرنے والا ہے یا ناراض کرنے والا ہے، آپ کا یہ عمل اطاعت والا ہے یا نافرمانی والا ہے۔ تو یہ تو آپ فیصلہ کر سکتے ہو کہ بھی آپ نے اطاعت کی ہے یا نافرمانی کی ہے۔ نماز نہیں پڑھی تو آپ بتائیں یہ عمل کون سا ہے، جھوٹ بولا ہے یہ کون سا عمل ہے، اور خیانت کی ہے یا بددیانتی کی ہے یا چوری ڈکیتی کی ہے یا کسی کی حق تلفی کی ہے یا کسی پہ ظلم اور زیادتی کی ہے یا ماں باپ کی نافرمانی کی ہے یا بے حیائی سے کام لیا، بے پردگی کی ہے، زنا کاری کی ہے، بد نگاہی کی ہے یا کسی کے ساتھ آپ نے دھوکہ کیا، تو یہ ساری چیزوں پہ آپ غور کر سکتے ہو کہ ان کا نتیجہ کیا ہوگا، ان کا رزلٹ کیا ہوگا، یہ کیسے عمل ہے۔ تو محاسبے کا مقصد یہ ہے کہ جو اپنے کام کے پہ آپ غور کریں کہ آپ نے اطاعت کی ہے یا فرمانبرداری کی ہے، کتنے فیصد اطاعت ہے، کتنے فیصد آپ کی نافرمانی ہے، اور کیا آخرت میں آپ ان اعمال کی بنیاد پہ کامیاب ہو سکیں گے، کیا اللہ آپ سے ان اعمال کی وجہ سے راضی ہوگا یا نہیں۔ تو یہ اس حوالے سے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ جو شخص اپنا محاسبہ کرے گا تو وہ آخرت میں کامیاب ہوگا، اس کا حساب یسیر آسان حساب ہوگا، اور جو بے فکر رہنے والا ہے یہاں عیش و چل کی زندگی گزارنے والا ہے تو آخرت میں پھر اس کے لیے بہت زیادہ مشکل کے چانسز بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے۔